ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل، چیئرمین جوانان پاکستان، جناب ممتاز دفاعی تجزیہ نگار رضا حیدر صاحب۔ رضا حیدر صاحب، allow me to begin with you، کیونکہ آپ ان چیزوں سے خاص سے اس ٹیکنالوجی جو ہوا، جو تبدیلی آئی، ہم دیکھتے ہیں دو بڑی تبدیلیاں ہم نے اوپر تلے دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی وہ انڈیا شائننگ والی جو ہے نا، جس طرح کہا تھا کہ شائن کیم آف، ایک تو وہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور سیکنڈلی یہ اب آپ کو یہ سینس سے لگ رہی ہے کہ جو اب معاہدہ کرنا پڑے گا، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں جتنے انالیسز ایون امریکہ کے اندر سے آ رہے ہیں، کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس یہ معاہدہ کرنے کے سوا۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ معاہدہ ہوگا، اور ہوگا تو کیا ٹھہر پائے گا؟ رضا حیدر صاحب۔ جی تھینک یو قائد صاحب۔ تھینک یو صاحب، مجھے لگ رہا ہے قائد صاحب کہ یہ رائٹنس تھیوری جو ہے نا، وہ اب اس کی وہ سٹیج آ گئی ہے جس میں دونوں فریقین اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سیلف ہرٹنگ سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن دیکھیں معاہدہ جو ہے یہ تو جے سی پی او اے پلس ہی لگ رہا ہے مجھے، ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے۔ جے سی پی او اے تو وہی ہے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ 3.87 اور سینکشنز پیریوڈکلی اپلفٹ، پلس ہے ہرمز۔ اور یہی پرابلی اس وقت میرا خیال ہے کہ سلوشن ہے کہ پہلے آپ ایک انٹرم معاہدے کی طرف جائیں، جو کہ ایک جس سے ہرمز کھل جائے، جس سے پوری دنیا میں ایک جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے وہ کم از کم ایک نارمل اسموتھ فلو سٹارٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ایک نارمل نیگوسیشنز کی طرف دونوں پارٹیز جائیں۔ اس وقت ایران بھی چاہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، اور یو ایس بھی چاہ رہا ہے۔ جو یو ایس کا اس وقت انٹرنل پریشر ہے ٹورڈز دا ٹرمپ، وہ تو ڈیفینیٹلی چاہ رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھا ہوگا کہ آپ چائنا کے ایران کے فارن منسٹر آج چائنا میں بھی، اور چائنا نے بھی اپنا ایک رول اس سارے میں پلے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ رشیا گئے تھے، تو پاکستان کا رول تو بہت ایویڈنٹ ہے۔ آج جو نیوز ہے اس میں ایجپٹ اور ترکی کی بات، تو یہ ساری چیزیں جب مل کے ایک رول پلے کر رہی ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو سم ڈیل وچ مے ناٹ بی پرماننٹ، وچ مے بی ٹیمپرری، لیکن دیٹ مے لیڈ ٹو سم پرماننٹ سولوشن۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا یہ، یو آر ناٹ رولنگ آؤٹ۔ عبداللہ گل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، اور آج جو بڑا دن، آج بڑی رات ہے۔ جی میاں صاحب گو ہیڈ۔ جی قائد صاحب۔ جی بات پوچھیے آپ۔ جی عبداللہ گل صاحب، آج کی جو رات، آج جو شام شروع ہو چکی ہے، رات شروع ہو چکی ہے 6 اور 7 مئی کی 2025 میں۔ مجھے یاد ہے کہ رات 12 بجے جب بزدل دشمن نے، مکار دشمن نے پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دشمن کی جو خوشی ہے، عارضی خوشی، اس کو مستقل غم میں بدل دیں گے۔ اور پھر یہ دیکھا پوری دنیا نے، ہم نے بھی دیکھا، بلکہ باقاعدہ رپورٹنگ کی آپ نے، آپ کی گہری نظر ہے۔ اور جب اس میں فائٹ ہوئی، اور اس رات کو جس طرح نقشہ تبدیل ہوا، اور ان کے طیارے بھی گرے، ان کے جو ایل او سی ورکنگ باؤنڈری پر جو ان کی چوکیاں گری، وہاں پر ان کا جو تباہی مچی، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو مارکہ حق اور بنیان المرصوص کا دونوں مارکے جو ہوئے ہیں، اس کو تاریخ میں دنیا کس طرح یاد رکھے گی؟ کیونکہ جس طرح کی جنگیں ہم نے دیکھی، یہ بالکل مختلف جنگ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، قاضی صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، ایک مت تھی، بھارت کا ایک بھرم تھا پوری دنیا کے سامنے۔ اصل میں سب سے زیادہ نقصان وہ ہوا کہ وہ بھرم چکنا چور ہو گیا، اور وہ اپنی نظروں میں گر گئے، اور ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ایک گند کی علامت بن کر ابھرا، جبکہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا جو ایک رسپانس تھا، جو پاکستان نے جس طرح سے ریسٹرینٹ شو کیا، اور جو پاکستان کی میرے خیال میں ڈسیپشن پالیسی تھی، وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ بھارت تو اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ بھارت دھوکے میں رہ گیا۔ جس طریقے سے آج امریکہ نے جس طرح سے حملہ کیا ایران کے اوپر، تو وداؤٹ کیلکولیشن کیا۔ بھارت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میں روایتی جنگ میں پاکستان کو زبردست قسم کی مار ماروں گا، لیکن ہو الٹا گیا۔ نیوکلیئر جنگ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، اور روایتی جنگ کے اندر چند گھنٹوں کے اندر کایا پلٹ چکی تھی،
اور بھارت کا سوا ستیاناش ہو چکا تھا۔ اب جو ان کی جتنی بھی ڈاکٹرن تھی اور جو ان کی سوچ، ان کی فکر، جو ان کے نظریات، سب کے سب جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لیے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پاکستان ڈپلومیٹک فیلڈ کے اندر اب راج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کہیں پیچھے اچھا تاریخ کے سیاہ کنارے گل صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، میں اس پہ بھی دوبارہ آؤں گا، مگر اسی ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں انلائٹن کیجئے گا۔ جو ابھی رضا حیدر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ایک فوری طور پر یہ اس معاہدے کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا ہے رضا صاحب نے کہ اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ فار دی ٹائم بینگ ایک لل ہوگا، یا آپ کہہ لیں ایک سٹیل میٹ ہے، یا کیا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں تفصیل سے آپ سے پوچھوں گا۔ ظاہرہ بیان المرسوس تو ایک واٹر شیڈ ایونٹ تھا ہی۔ آپ ایران اور اس کے درمیان معاہدے کو آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ ان دی آفنگ؟ گل صاحب دیکھیں، اٹ از دی آفنگ آف کورس، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ تو دیکھیں نا، ایران تو پہلے بھی معاہدہ کر چکا تھا۔ ایران نے تو 2015 میں بھی کیا تھا، ایران نے پھر 2025 میں بھی معاہدہ عمان کے اندر کیا تھا، لیکن اس معاہدے کو وائلیٹ کرنے والا امریکہ تھا۔ ابھی امریکہ نے کیونکہ کر دیا ہے، اور ایران کے اندر وہ قیادت موجود نہیں جو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کوآپریٹ کر لیتی تھی، کم از کم اپنی وہ عمر کی وجہ سے، اپنے تجربے کی وجہ سے، اور پھر حالات کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ ایک ریئیکشنری لیڈرشپ ہے۔ یہ لیڈرشپ جو ہے، اس کے اندر ایک بہت ریزیلینس موجود ہے، ول ٹو فائٹ موجود ہے، اور یہ لیڈرشپ نوجوان ہے۔ اس وجہ سے یہ لیڈرشپ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، بالکل کسی صورت بھی۔ پہلے والے بھی نہیں تھے، لیکن کم از کم پہلے والے معاملات کو ٹھنڈے دل سے ریزالو کرتے تھے۔ ینگ جوان لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ان کی ابھی ملٹری لیڈرشپ ہے، IRGC کی ہے یا پولیٹیکل ہے، سب کے سب نوجوان لوگ ہیں، اور اس کا مطلب تو واضح یہ ہے کہ وہ کسی بھی اس قسم کی کمزور ڈیل پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا کی گارنٹی مانگتے ہیں، اور آج جو وزٹ کے اندر چائنا کی طرف سے جو بات چیت، ہلکے اشارے ملے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ چائنا کہیں نہ کہیں ایک بڑا اسٹرانگ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہوائیور ایک کردار اور بھی ہے، اور وہ دیکھیں کہ پاکستان کو وہ جو شرائط، جس پہ آپ کی اور ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایران کا جو کارگو جہاز پکڑا تھا، اس کا عملہ وہ پاکستان کے حوالے کر دیا، یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوڑو۔ دوسری جانب ہرمز، جس میں وہ کہتے تھے ہم چڑیا بھی نہیں گزرنے دیتے، انہوں نے امریکی 2 جہاز گزار دیے، جس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ دیکھیں، یہ اسپوائلر کا چیک کرنا کہ کس نے UAE پہ حملہ کیا، کیا کیا، فجیرہ پہ کیوں مارا، یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کو چیک کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنی نیوسنس ویلیو کو بڑھاتے ہوئے اس ٹائم پہ کوشش کرے گا کہ وہ UAE کی ہمدردیاں حاصل کر کے کسی طرح ایک عرب ممالک کو، اب ملک کو اپنا ایلائی بنا لے، جو کہ معاشی طور پر بھی استحکام کا شکار ہے۔ دیکھیں، اب ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو جیسے رضا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ رہے گا، کیونکہ امریکہ روز روز یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو پہلے ہزیمت اٹھا لی ہے وہ بار بار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، ہاں چالاکیاں ضرور کرے گا، جس طرح سے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اوپر مارکہ حق کے بعد جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے، سیاسی طریقے سے، کوئی معاشی طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن براہ راست انگیجمنٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جس دن یہ معاہدہ ہوگا امریکہ اس کی پاسداری کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہایت تکلیف دہ اور نہایت ہزیمت آمیز ہے، اور وہ ان کے لیے خود درد سر بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں، پورے امریکہ کے اندر عوام ان سے جو ہے وہ بالکل عبداللہ گل صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ جو ہے وہ رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرارتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے شرارتیں کرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس خطے میں رہے گا اور وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے گا، اور وہاں سے، کیونکہ ایران کا پہلے تو شرط یہ تھی کہ وہاں سے وہ نکل جائے۔ یہاں پر اسلام آباد کے اندر بھی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے میں ہو سکتا ہے بڑا بریک تھرو ہو، امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور ایک مختصر معاہدے کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد